اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اگست کا منتھ ہے اور یہ ہمارے وطن پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، تو اپنے لیکچر میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے تھوڑی سی بات اپنے وطن کی ہو جائے۔ تو ہمارا پیارا وطن پاکستان 27 رمضان المبارک کو، جو کہ اللہ کی ایک بڑی ہی رحمتوں والی رات ہوتی ہے، اس میں 1947 میں مورث وجود میں آیا۔ تو آج جب یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس 12 اگست ہے، یوم آزادی کی تیاری ہے وطن میں، تو اپنے وطن کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے اس میں آج میں تھوڑی سی ہم علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کریں گے۔ جب انہوں نے پاکستان کا تصور دیا، جب تک پاکستان نہیں تھا تو یہ سب انڈیا تھا، ہم انڈیا کا حصہ تھے، ہندوستان کا حصہ تھے۔ جب پاکستان بنا تو 2 الگ الگ ملک بنے، پھر انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہو گیا، ادروائز یہ سارا ایریا انڈیا یعنی ہندوستانی کہلاتا تھا۔ جب علامہ اقبال نے بات کی کہ پاکستان بنے گا تو اس کو شاعر کا خواب کہا گیا۔ یہ اتنی عجیب سی بات تھی کہ ہم اپنے سے 4 گنا بڑا ملک، جس ایریے کو ہم آزاد کرانا چاہ رہے تھے اس سے 4 گنا بڑا، اور اس سے کئی گنا بڑی میجورٹی ہندو میجورٹی تھی، اور ڈیموکریسی کے انڈر وہاں تو ایسے لاز کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان بن جاتا اتنی میجورٹی کے سامنے۔ لیکن جو ہے علامہ اقبال کی یہ پریڈکشن تھی کہ پاکستان بنے گا اور پاکستان بننا چاہیے۔ انہوں نے 2 نیشن تھیوری کا اوپن اعلان کیا 1930 میں۔ تو جیسا کہ شاعر کا خواب کہا گیا اور اس کو امپاسبل سمجھا گیا، میں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گی۔ پاکستان تو بن گیا، ان کی ایک پریڈکشن ثابت ہوئی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اور بھی جو باتیں کہیں وہ سب کی سب وقت نے سچ ثابت کی۔ علامہ اقبال کا انتقال تو 1938 میں پاکستان بننے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی شاعری میں جو کچھ کہا وہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے، اور وہ باتیں، وہ پریڈکشنز کی بات کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ان کے بارے میں۔ تو پریڈکشنز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو رشیا سوویت یونین تھا جو پہلے، یہ ٹوٹ جائے گا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس بن جائیں گی، چھوٹی ریاستیں بنیں گی، اور وہی ہوا، سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ چائنا کی جو سرزمین ہے یہ ترقی کرے گی اور یہ بہت عروج پہ جائے گی۔ اس وقت تو چائنا آزاد بھی نہیں ہوا تھا، چائنا 1949 میں آزاد ہوا، اور علامہ اقبال دنیا سے پردہ پوش 1938 میں ہو گئے تھے، اور پھر ان کی یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی کہ چائنا اتنا ترقی کر گیا اور دنیا کے سپر پاورز میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس پر ان کا بڑا ایک مشہور شعر ہے، ہمالا سے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ اس طرح انہوں نے افغانستان کے بارے میں پریڈکشن کی تھی کہ افغان باقی، کوہسار باقی، الحکم اللہ، اور اس طرح سے جو ہے ان کا ایک شعر ہے کہ افغانستان باقی رہے گا، اس پر کوئی بھی طاقت جو ہے اپنا اس کو نہیں فتح کر سکے گی، تو افغانستان دنیا کے نقشے پر موجود رہے گا۔ اور وہ یہ دیکھیں کہ کتنی وارز اور کتنا اس میں ایگریشن رہی، لیکن افغانستان سٹل جو ہے وہ باقی ہے، اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا، بلکہ جو اس سے ٹکرایا وہ یا تو ٹوٹ کے بکھر گیا یا واپس چلا گیا۔ اب رشیا جو ہے وہ رشیا بنا سوویت یونین سے افغان وار کے بعد، اور امریکہ کو بھی یہاں سے جانا پڑا۔ تو یہ ان کی پریڈکشنز ثابت ہوئی۔ تو علامہ محمد اقبال کو ترجمان حقیقت کا ٹائٹل دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کا مقام دین میں مجدد کا ہے، انہیں مفسر قرآن بھی کہتے ہیں، انہیں حکیم الامت بھی کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی یہ ساری جو ٹائٹلز ہیں یہ وہ سچائی کی وجہ سے ہیں جو انہوں نے اپنے کلام میں کھول دی۔ انہوں نے اس سوچ کے ساتھ شاعری کی اس زمانے میں کہ وہ اپنی بات کنوے کر دیں پوری امت کے لیے، مسلمان صرف پاکستان کے لیے وہ شاعری، ہمارے قومی شاعر تو ہیں لیکن انہوں نے پوری امت کی باتیں کی، انہوں نے ترکوں کی بھی بات کی، انہوں نے انٹرنیشنل پرسنالٹیز جو کہ مسلمز نہیں تھیں ان کو بھی ٹریبیوٹ دیا۔ تو انہوں نے تمام اسپیکٹس پر ایک سچائی کی ترجمانی کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے اشعار میں یہ میسیج کنوے کیا کہ میں اپنی شاعری سے سوئی ہوئی مسلمان قوم کو جگانا چاہتا ہوں، اور میں اس دعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ اپنے شعر لکھ رہا ہوں کہ شاید آنے والے اس سے ایک سبق اور ایک لائن آف ایکشن سیکھ سکیں کہ ہمیں اسلام کو دوبارہ کس طرح سے اسٹرینتھننگ کی طرف لے کر جانا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسی کی تھوڑی سی آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے،
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ علامہ اقبال نے ایک ملی نغمہ ہندوستان کے بچوں کے لیے لکھا تھا. اور جو ہے انڈیا کا اس میں جو میر عرب سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کا انہوں نے جو ذکر کیا، اس کا ریفرنس جو ہے ایک حدیث ہے. اس حدیث کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انڈیا، ہندوستان کی سرزمین کو سلیکٹ کیا. یہاں پر آئے اور ان کے ہمراہ جنت کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی آیا، ٹھنڈی ہوا جنت کی آئی. یہ اس حدیث میں انہوں نے فرمایا تھا. اور اسی حدیث کی بنیاد پر علامہ اقبال نے یہ ویو کیا، یہ خواہش کی کہ اپنے وطن پہ فخر کیا. اور انڈیا میں پاکستان بھی آتا ہے اور انڈین مسلمز بھی آتے ہیں. جتنی آبادی ہماری ہے اتنی ہی مسلمانوں کی آبادی اس وقت تقریباً اتنی ہی انڈیا میں، ہم سے تھوڑی سی کم. کرنٹلی 21 کروڑ جو ہے مسلمز انڈیا میں ہیں اور 23.5 کروڑ مسلمز پاکستان میں ہیں. یعنی جتنی زیادہ پاکستان میں مسلمان ہیں تقریباً اتنے ہی زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں. تو علامہ اقبال نے ایک جو ہے بڑا فخر محسوس کیا کہ یہ جو خطہ ہے یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک ٹھنڈی ہوا کا ذکر ہے. اور علامہ اقبال نے یہ خواہش کی کہ یہاں کے مسلمانوں کو کبھی اللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے اور جلد آئے کہ اتنا زیادہ سیدھے راستے کی طرف لے آئے کہ یہ اسلام کے راستے میں ایک زبردست کام کر سکیں اور سوہی قوم کو جگا سکیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ علامہ اقبال کی یہ خواہش، یہ پریڈکشن، یہ امید ایک دن ضرور پوری ہوگی. انڈیا اور پاکستان کے مسلمان جو ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر آنے کی، امن کے راستے پر آنے کی، ترقی اور دنیا میں امن پھیلانے کی طرف ضرور جائیں گے. اور یہ خواب اللہ تعالیٰ جل شرمندہ تعبیر کرے. تو اب ہم اپنی قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 197 اس کا میں ترجمہ پڑھوں گی اور پھر اس کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں. آیت نمبر 197 اس کا مطلب ہے کہ حج کے مہینے جو جیسا کہ حج پہلے ہوتا تھا اسی طرح ہے. حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان اپنی پیاس کی شدت میں جو چکر لگائے وہ صحیح ہے. اور طواف سب سے پہلا ہے جو اس کی ہسٹری حضرت آدم علیہ السلام پر جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور اس کے گرد 7 چکر لگائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی پھر انبیاء کا جو ہے پوری ایک نسل کا تعلق ہے. تو حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا. تو حج کے دن یعنی جو مقرر تھے وہی اسلام نے دوبارہ انہی کو ہی کنٹینیو کیا. حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی زوجہ سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. تو جو بھی حج کی نیت کرے اس پہ ہر طرح کا گناہ، ازدواجی تعلقات اور جو ہے لڑائی جھگڑے منع ہیں. اب جو گناہ ہے نا اس کی ایک بہت ہی جو بڑا گناہ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں، وہ دل آزاری ہے. تو سب سے جو ہے جب انسان لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا اور گناہ سے بچے گا اور اس میں بڑا مائنیوٹ لیول آتا ہے، اگر وہ اس سب پہ عمل کرے گا تو یقیناً ایک بہت بڑی نیکی ہوگی. بچتا رہے. اس پہ ایڈوائز کیا گیا ہے کیونکہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اور جب آپ نیکی کے راستے پہ نکلے ہیں تو لڑنا جھگڑنا ہے. لڑنا جھگڑنا جو ہے اس کی پوری پیچھے جو چکر ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ایک نیرو مائنڈڈنس کا ہوتا ہے، ایک انٹالرنس کا ہوتا ہے. اور دوسرا جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. کمال کی یہ آیت ہے کہ تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. سم ٹائم اللہ تو دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے اور کہتے ہیں آپ دل میں بھی کوئی بات سوچ لیں تو وہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو گناہ اگر کر دیں تو لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی اگر صرف سوچ بھی لینا تو اس نیت کا بھی ریوارڈ ملتا ہے. کیونکہ خدا کی طاقت، خدا کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ ہمارے ارادوں کو جاننا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو اتنا بڑا دنیا کا نظام چلا رہا ہے، جو دریاؤں کے رخ موڑ رہا ہے، جو پورا واٹر سائیکل چلا رہا ہے، جو پوری ایٹماسفیرک چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، جو زمین کے نیچے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، جو پورے سسٹمز کو برقرار کر رہا ہے، اس کے لیے ایک انسان کا دل اور دماغ پہ پوری طرح سے کنٹرول اور اس کو سمجھنا اس کی پاورز کے سامنے کچھ بھی وقت نہیں رکھتا.
تو انسان کا جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم یقین رکھو کہ اگر تم نیکی کرتے ہو یا نیک سوچتے ہو اور کوئی ارادہ بھی کرتے ہو یا کوئی ایسی نیکیاں کی ہیں کہ کسی کو بھی دنیا میں نہیں پتہ، تو خدا اس کا حساب کرنے والا ہے، خدا اس کو جانتا ہے اور وہ اس کا حساب، اس کا ریوارڈ ضرور کرے گا۔ سب سے بڑی ذات کے سامنے آپ نے ایک اس کا ریکارڈ کھول دیا ہے اور وہ اس کے علم میں آپ کی ہر نیکی ہے۔ اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ آگے کہا گیا ہے کہ جب آپ جائیں تو اپنے ساتھ جو ہے زیادہ راہ ضرور لے لیا کریں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو بیگنگ نہ کرنی پڑے، اور آپ اس طریقے سے اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم ادھر سے لے لیں گے، ادھر مانگ لیں گے، خدا نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ اپنے ساتھ اپنا زیادہ راہ لے کر جائیں۔ سب سے بہتر زیادہ راہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور سب سے زیادہ وہی بات کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا آپ کی نیت سے واقف ہے، تو آپ اپنا بندوبست اپنے طور پر پوری کوشش کریں کہ وہ آپ اپنے ساتھ پورا کریں تاکہ آپ مشکل سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ، یا اولی الالباب اس کے لیے عربک میں آیا ہے کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں، اور یقیناً جو عقل و سمجھ رکھتا ہے وہ خدا کی ذات کو پہچانتا ہے اور وہ خدا کو یاد رکھتا ہے، اس کا تقوی رکھتا ہے، اس کا ڈر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 198، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کہ اگر آپ کوئی حج یا عمرے پہ جاتا ہے، اپنا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرتا ہے، یہاں سے کوئی کاروبار کے لیے کچھ سامان لے جاتا ہے یا وہاں پہ کچھ ایسا کرتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کی اجازت ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جب میدان عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ حج کو سمجھ لیں۔ حج میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے علاوہ 3 پلیسز ہیں جہاں پر آپ نے ارکان حج ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ پہ آپ طواف کرتے ہیں، اور وہ آپ نے جا کر جو ہے کچھ لوگ عمرہ کرتے ہیں تو وہ پورا ہی عمرہ کرتے ہیں، ادروائز بھی طواف مقدوم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حج جو ہے 8 ذی الحج کو منی میں روانگی ہوتی ہے، پھر جو ہے 9 ذی الحج کو منی سے آپ آتے ہیں سیدھا میدان عرفات میں۔ تو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں قیام ہوتا ہے، اور یہ حج کا مین رکن ہے، اس کو رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میدان عرفات میں جو ہے قیام کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو 9 ذی الحج کو آپ کا وقوف عرفہ ہوتا ہے، رکن اعظم جو حج کا ہے۔ اس کے بعد آپ میدان عرفات میں آپ ظہرین پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد مغرب کی نماز کے ٹائم پر نماز پڑھے بغیر وہاں سے آپ نے واپس جو ہے مزدلفہ چلا جانا ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے، اور مزدلفہ میں پھر جا کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ مغربین۔ مزدلفہ سے یہ 2 سٹیز ہو گئے، منی 2 پلیسز ہو گئے، منی اور مزدلفہ تیسرا مقام ہے۔ اور مزدلفہ سے پھر آپ 10 ذی الحج کو واپس منی آتے ہیں، لیکن مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد آتے ہیں۔ تو 10 ذی الحج کو جب آپ آتے ہیں منی میں تو وہاں آ کر آپ رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ بڑے شیطان کو جمرہ عقبہ اسے کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مار کے آپ جو ہے قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد بال کٹواتے ہیں اور اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ تو یہ حج کے مین ارکان ہیں۔ اس کے بعد پھر طواف اور سعی کرتے ہیں، طواف زیارت اس کو کہتے ہیں۔ تو حج کا جو ہے یہ یعنی 3 مین پلیسز ہیں۔ تو یہ ارکان ہیں جو کہ پہلی جو قومیں ہیں وہ ان ارکان پر نہیں تھیں، تو حج کے ارکان جو ہے وہ صحیح نہیں تھے اور ان کو بالکل اس میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں وقت کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مناسک حج کی جو ہے ترغیب دی اور وہ انہوں نے ہم تک پہنچائے۔ مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، یعنی مزدلفہ میں رکو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ وہی طریقے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج مسلمانوں کو سکھائے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ تو پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ اس طریقے پر
نہیں مناسک ادا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 199، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلے جو تھے مشرکین مکہ جو ہے یہ سوچتے تھے کہ جو لوکل لوگ ہیں، جو مکہ کے لوگ ہیں جو ہے انہوں نے حج جو ہے صرف طواف ہی کرنا ہے اور انہوں نے منیٰ میں ہی رہنا ہے، عرفات میں قیام نہیں کرنا، اور جو دوسرے جگہوں سے آ رہے ہیں وہ عرفات بھی جائیں گے اور وہ جو ہے پھر واپس آ کے طواف کریں گے، اور وہ خود کو سمجھتے تھے کہ ہم منیٰ میں ٹھہریں گے، اس کے بعد ہم طواف زیارت کر لیں گے۔ ان سب چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے پر ان کی اصلاح کی اور کہا کہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی رول ہے کہ سب کے سب منیٰ بھی جائیں گے، مزدلفہ بھی، عرفات بھی، حج کے مین ارکان سب کے لیے ایک ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اس لیے وہ معاف کرتا ہے۔ یہ وہ دو صفات ہیں کہ جو جس انسان میں بھی ہوتی ہیں، یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے کہ وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہم پہ رحم کرتا ہے اس لیے وہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس وقت ٹائم بہت ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔